السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بہت سی ثقافتوں میں 70% سے زیادہ لوگ موت کی بعد کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں؟ اگر یہ ٹھیک ہے تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد واقعی کیا ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے اس پورے ماجرے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے تو اتنا روتے کہ داڑھی کے بال آنسوؤں سے بھیگ جاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جہنم اور جنت کا ذکر کرتے ہیں آپ اتنا نہیں روتے، لیکن آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر وہ اس منزل سے نجات پا گیا تو اس کے بعد اس کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں سے نجات نہ پائی تو اس کے بعد اس کی منزلیں سخت سے سخت ہوتی جائیں گی۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی قبر سے زیادہ خوفناک چیز نہیں دیکھی۔ اب جب ایک نیک انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، میرے سینے کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے میں ان میں سے سب سے زیادہ تجھے پسند کرتی تھی اور تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی۔ اب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو میرے مہمان نوازی دے۔ اور پھر مردے کی نظر اس قبر میں جہاں تک جاتی ہے وہاں تک اس قبر میں کشادہ ہو جاتی ہے، یعنی سبز ہریالی ہو جاتی ہے اور روشن ہو جاتی ہے قبر۔ لیکن دوسری طرف اگر گناہ گار شخص قبر میں اٹھایا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے، جتنے بھی لوگ میرے اوپر چلتے تھے میں ان میں سے سب سے زیادہ تجھ سے نفرت کرتی ہوں۔ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میں تجھ سے سب سے زیادہ ناپسند کرتی ہوں اور میں تیرا بہت وقت سے انتظار کر رہی تھی، اور آج جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو اب تو میرا غضب دیکھ۔ اور پھر اس کے بعد قبر اس گناہ گار شخص کو اتنی زور سے اندر کی طرف دھکیلے گی کہ اس کی دونوں پسلیاں ایک دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بیان کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح آپس میں گھسا کر بتایا کہ اس طریقے سے پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے، اور منکر نکیر جن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جن کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوں گی اور ان کی آواز بجلی کی طرح ہوگی، ان کے دانت بیل کی سینگوں کی طرح ہوں گے، ان کے بال ان کے پیروں تک پہنچ رہے ہوں گے، ان کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے کا فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک شخص اگر ایک کندھے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے کندھے تک پہنچنے کے لیے کئی دن لگ جائیں۔ فرمایا کہ منکر نکیر کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہوگا سوائے مومنوں کے۔ منکر اور نکیر ہر مردے کے پاس جائیں گے اور منکر اور نکیر دونوں کے ہاتھوں میں ایک اسٹیل کا ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ہتھوڑا اتنا بھاری ہوگا کہ اگر پوری دنیا کے جن و انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانے کی کوشش کریں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اسے ذرہ برابر بھی ہلا نہیں پائیں گے۔ منکر نکیر جب قبر میں ایک گناہ گار شخص کے پاس جائیں گے تو اسے اس طریقے سے جائیں گے کہ اس کے جسم کے ایک ایک ہڈی ٹوٹنے لگے گی، اور ان کے غضب کو دیکھ کر اس شخص پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ منکر اور نکیر ہر مردے سے 3 سوال پوچھیں گے، من ربو کا، من دینو کا، من نبیو کا، تمہارا نبی کون ہے؟ منکر اور نکیر کہیں گے، پہچان لو تم کدھر ہو، ادھر ادھر دیکھو، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے اور اب تم قبر میں ہو، ہمیں بتاؤ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب ایسا بالکل نہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ان تینوں سوالوں کا جواب آسانی سے دے دے گا، بلکہ ان تینوں سوالوں کے جواب صرف وہی مسلمان دے پائیں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اللہ کی مانی، دین کی مانی، نبی کی مانی، نہ کہ اپنے نفس کی مانی، نہ کہ اپنی خواہش کی مانی، نہ کہ اس دنیا کی مانی۔ تو اب مومن لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق گزاری، دین کے مانی اور نبی کی مانی، وہ آسانی سے ان سوالوں کے جواب دے پائیں گے۔ کافر اور وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی
اللہ کی نہیں مانی، وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اب منکر اور نکیر دوسرا سوال پوچھیں گے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو اب جو شخص اسلام پر اس دنیا کی زندگی میں عمل کرتا رہا ہوگا اس کے لیے سوال کا جواب آسان ہوگا، لیکن وہ مسلمان جس نے صرف کلمہ پڑھا اور پھر اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزارا، اسلام کے حکم کی نہیں مانی، تو وہ اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور اب جیسے جیسے منکر اور نکیر سوال پوچھتے ہوئے جائیں گے اور ایک گناہ گار شخص کا دل خوف سے پھٹتا جائے گا، کیونکہ اس شخص کو اپنی آخری منزل یعنی کہ جہنم کا عذاب نظر آنے لگے گا۔ اب اس کو اپنی تکلیف اپنے آنکھوں سے نظر آ رہی ہوگی۔ اور اب منکر نکیر تیسرا سوال اور آخری سوال پوچھیں گے، من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ تو اب پہلے کی طرح ایک مومن جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مانی، ان کی سنت کی مانی، ان سے محبت کی، ان کے لیے سوال جواب دینا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف وہ گناہ گار مسلمان جس نے اس دنیا میں یہ جاننا ہی نہیں چاہا کہ اس کے نبی کون تھے، نہ اس نے اپنے نبی کی سنتوں سے محبت کی اور نہ ان کے احکامات کو مانا، اور وہ اپنے نبی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کرتا رہا جن لوگوں کو رول ماڈل بناتا رہا، جن کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اس سوال کا جواب جانتے ہوئے بھی نہیں دے پائے گا۔ اور پھر فجر میں جب قبر میں منکر اور نکیر اس ہتھوڑے سے جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا اتنی زور سے ماریں گے کہ پوری قبر میں چنگاریاں پھیل جائیں گی۔ شخص سے منکر اور نکیر کہیں گے کہ اوپر دیکھو، اور جب وہ اوپر دیکھے گا تو جنت کے دروازے اس کے سامنے کھل جائیں گے، اور وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے اللہ کے دشمن، اگر یہ تیری منزل ہوتی، تیرا مقام ہوتا، اگر تو دنیا میں اللہ کی مان کر چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی قسم کھائی اور فرمایا اس وقت جو اس مردے کو پچھتاوا ہوگا وہ اس کی زندگی کا سب سے برا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ وہ شخص جنت کو خود سے دور جاتا دیکھ رہا ہوگا، جانتا ہوگا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیسا برا اور دردناک عذاب ہوگا۔ اس کے سامنے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کی گرمی اور آگ اس کی قبر میں گھسے گی اور اس کے جسم کو جلائے گی۔ ایک آواز لگائی جائے گی کہ اس شخص کو جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں، جہنم کا لباس پہنایا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ گناہ گار شخص کی قبر میں اس شخص کو داخل کیا جائے گا۔ فرمایا وہ شخص بہت ہی خوفناک شکل کا ہوگا، اس کا لباس بہت گندا ہوگا اور اس سے بہت سخت گندی بدبو آ رہی ہوگی۔ وہ اس شخص سے کہے گا مبارک ہو، تو وہ گناہ گار انسانوں سے پوچھے گا کہ آخر کس چیز کی مبارک ہو، مجھے تو یہاں قبر کا عذاب مل رہا ہے۔ تو وہ خوفناک شکل والا آدمی بولے گا اس مقام کی مبارک، اس تکلیف کی مبارک، اس عذاب کی مبارک جو تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا ہے۔ اب وہ گناہ گار شخص اس خوفناک شکل والے آدمی کو پوچھے گا تمہارا چہرہ میرے لیے بری خبر لایا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ شخص جاتے جاتے پیچھے پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا میں تمہارے وہ برے اعمال ہوں جو تم نے دنیا میں کرے ہیں۔ اللہ نے مجھے جسم عطا کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ سکو کہ تمہارے وہ اعمال جن کو کرنے میں تمہیں لذت آتی تھی، وہ مزہ آتا تھا، کتنے خوفناک، بدبودار اور خوفناک تھے۔ اور جب وہ گناہ گار شخص خوفناک شکل والے آدمی کو دیکھے گا، اس گندے لباس کو دیکھے گا، اس گندی بدبو کو سونگھے گا، تو وہ سمجھ جائے گا کہ اب اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے، اور پھر وہ چلا جائے گا، روئے گا اے اللہ حساب کا دن کبھی نہ آئے، قیامت کبھی نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہوگا وہاں اس دن اسے جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو عذاب اسے قبر میں مل رہا ہوگا، جہنم کا عذاب اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ ہوگا۔ اور پھر اس گناہ گار شخص کو قبر میں اندھا اور بہرا عذاب ہوگا۔
اندھا اور بہرا عذاب مطلب کہ جو فرشتے اسے ہتھوڑے سے مار رہے ہوں گے وہ نہ تو اس کی تکلیف دیکھ سکیں گے اور نہ ہی اس کی چیخیں سن سکیں گے، اور اسے مارتے جائیں گے، عذاب سزا دیتے جائیں گے قیامت تک۔ کہا جاتا ہے کہ جس ہتھوڑے سے اس شخص کو عذاب دیا جا رہا ہوگا وہ کسی بڑے پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اس شخص کی چلانے کی آوازیں جن و انسان کے علاوہ اس دنیا کے تمام مخلوق سن رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ 999 اژدھوں کو ایک گناہ گار شخص پہ چھوڑ دیا جائے گا جو مسلسل اسے ڈستے رہیں گے۔ ان سانپوں کا زہر اتنا سخت ہوگا کہ اگر وہ زمین کو ایک دفعہ بھی کاٹ لیں تو قیامت تک اس زمین پر پھل یا پھر ہریالی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کچھ سننے کے بعد بھی اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کرتے تو شاید آپ خود سے محبت نہیں کرتے۔ یہ ویڈیو جیسے میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے ویسے ہی باقی مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔